نہیں کہتے صرف محض اس کو، علم رسوخ، ڈیپ میں جانا، اسلام کے مزاج کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے نال مبارک، آپ کا جو جوتا ہے نال مبارک وہ لے کے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے نبی سے یہ سنا ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی یہ علامت ہوگی کہ دیکھو نبی نے اپنی ایک نال مبارک دی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری طرف ہی نسبت ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے کر کے دھکا دیا پیچھے، وہ بیچارے کولے کے بل زمین پہ گرے. فخررت علستی، اور واپس حضرت عمر نے فرمایا واپس. حضرت عمر بڑے جلالی تھے نا، جلالی. اچھا ہمارے دور میں ایسا ہوتا تو فوراً نبی کی حدیث کے گستاخ کا شاید فتویٰ لگ جاتا کہ وہ نبی کی حدیث سنا رہے ہیں اور یہ ان کو کیا کر رہے ہیں، دھکا. حضرت عمر سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے جیسے کہ پوچھا گیا، نبی نے پوچھا اے عمر تم نے ان کو میری حدیث پیش کر رہے تم نے ان کو دھکا کیوں دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے عمر کو حدیث سنائی، انہوں نے مجھے ایسے کر کے دھکا دیا. تو نبی نے عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس او کما قال، فرمایا لوگ تو اس حدیث کو سن کے اسی پہ اعتماد کر لیں گے، لوگوں کے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا آئے گا بس کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں جائے گا، تو لوگ کہیں گے اچھا بھائی برے اعمال بھی کرتے رہو، صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کہاں چلے جاؤ، جنت میں. کیا مطلب؟ ابو ہریرہ یہ جب یہ بات پبلکلی بتائیں گے تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ملامت نہیں کی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، پھر نبی نے کیوں بتائی حضرت ابو ہریرہ کو؟ کیا معاذ اللہ حضرت عمر کی توقع سید الانبیاء سے زیادہ تھی کیا؟ بھائی نبی نے یہ اشکال تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے نا کہ نبی نے کیوں بتا دی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام علم کی اشاعت ہے، تبھی تو حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں یہ حدیث بتا دی نا سب کو، کیونکہ نبی کی تو ذمہ داری ہے جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. اور حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از جب یہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں لیں گے، تبھی نبی سے دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پھر بتائی لوگوں کو، تاکہ علم کا کتمان نہ ہو، یعنی علم نہ چھپے. کیونکہ اس وقت دوسری حدیثیں ہیں جن میں اعمال کی ویلیو ہے، وہ حدیثیں بھی امت کے سامنے آ گئی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا، اس میں حکمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفقع اور بصیرت کو بیان کرنا. بعض کام نبی کے دور میں ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں کسی اور صحابی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا، لیکن آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں. کئی سارے احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے بتائے اور وہ قرآن کا حکم بن کے نازل ہو گئی. نبی نے نہیں کیے وہ شروع میں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک بڑا مقصد سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرنا بھی تھا، کیونکہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا تھا، نبی کی جانشینی ادا کرنی تھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کو فالو کرو.